کون سی ہم نے آپ سے کوئی قانون دیا یہاں آ کے آپ دیکھنے کا آپ کا ٹائم ختم ہو گیا جی. ونسلم علی رسولہ الکریم اس کا جواب دیں پہلے آپ. وعلی آلہ وصحابہ اجمعین. ہدایہ آپ نے پیش کیا, اس میں امام کا لفظ ہی نہیں ہے جو عبارت آپ نے پڑھی. ہم نے صحیح دیا کرو یار. امام کا لفظ ہی نہیں ہے. دوسری بات میں عرض کرتا چلوں, ایک منٹ یار. مولوی سعید اسد نے حضرت ابو ہریرہ والی وہ حدیث, یا چپ کرو, اب میرا ٹائم ہے, خبردار بولے تو. حضرت ابو ہریرہ والی حدیث ہے, اس کا ترجمہ میں نے کیا اقرا بہا فی نفسک کا. حضرت ابو ہریرہ سے پوچھا جی امام کے پیچھے ہوتا ہوں تو کیا کروں؟ فرمایا اکیلا ہو تو پڑھ, اکیلا ہو. اور دوسری مرفوع حدیث پڑھی اذا قرأ فانصت. مولوی صاحب جواب دے گا کون ہے؟ یہ میں نے حضرت عمر فاروق والی حدیث پڑھی تھی. حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں ایک آدمی نے نبی پاک علیہ السلام کے پیچھے نماز میں پڑھا, نماز بھی تھی زور کی, پڑھا سرکار کے پیچھے. سرکار نے بعد میں پوچھا اور میرے پیچھے کسی نے پڑھا ہے؟ ایک آدمی بولے یا رسول اللہ ہاں میں نے پڑھا ہے. تو نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, راوی حضرت ابو ہریرہ ہے, اما یکفی قرات امام ہی, کیا امام کی قرات کافی نہیں؟ انما جعل الامام لیؤتم بہ. امام اس لیے بنایا جاتا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے. فاذا قرأ فانصتوا. اور جب امام قرآن پڑھے تم چپ کرو, جب امام قرآن پڑھے چپ کرو. نبی پاک نے ہمیں نماز کا طریقہ بتایا. عجیب باتیں ہیں, نام اہل حدیث ہونے کا لیتے ہیں, سرکار کی حدیث مانتے نہیں ہیں. اور حدیث یہ اذا قرأ فانصتوا نسائی کے اندر بھی موجود ہے. آپ ہی کے بزرگ البانی صاحب نے نسائی شریف کی صحیح حدیثوں کو الگ کیا, ضعیف حدیثوں کو الگ کیا, اور اس میں ہے انما عن ابی ہریرہ. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں انما جعل الامام لیؤتم بہ, کہ سرکار نے مجھے کہا امام اس لیے بنایا جاتا ہے کہ تاکہ اس کی اقتداء کی جائے. فاذا کبر فکبروا. امام اللہ اکبر کہے تم اللہ اکبر کہو. واذا قرأ فانصتوا. اور جب امام قرآن پڑھے تم چپ کرو. یہ لکھا ہے حدیث حسن صحیح. یہ حدیث حسن بھی ہے صحیح بھی ہے. سرکار نے حکم دیا اور امام قرآن پڑھے تم چپ کرو. مولوی صاحب آپ حدیثیں پڑھتے ہیں جن میں مقتدی کا ذکر نہیں ہے. آپ حدیثیں وہ پڑھتے ہیں جن میں مقتدی کا ذکر نہیں ہے. حضرت ابو ہریرہ والی جو آپ نے حدیث پڑھی وہ حق ہے. یہ دیکھیں نا صحیح لکھا ہے اس میں, آپ یہ دیکھیں اس کو, آپ دیکھو اس کو, صحیح نسائی بھی آ جائے گی. آپ اس کو دیکھیں صحیح ہے. دیکھو سند نہیں ہے, تمہارا سب سے بڑا محدث اس کو صحیح لکھتا ہے. کہو ہمارا محدث جھوٹ بولتا تھا, کہو ہمارے محدث کو پتہ نہیں تھا. سند والی حدیث ہے نسائی شریف لے جائیں, لے جائیں نسائی شریف لے جائیں. جاؤ ٹالو کٹی کٹا کرنا ہے. اب ذرا خاموشی سے دیکھیں. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اذا قرأ فانصتوا. جب امام قرآن پڑھے تو تم چپ رہو. ذرا ٹھہرے, نسائی شریف سے پڑھ رہا ہوں, نسائی شریف سے پڑھ رہا ہوں, وہ دے دی نسائی شریف. میں نے پوچھا تھا مدرک رکوع, جب مقتدی رکوع میں ملتا ہے سورت فاتحہ نہیں پڑھتا. مولوی صاحب نے جواب دینا کہ نہیں ہے؟ آپ کو میں سرکار کے حدیثیں پڑھ کے سنائی, میں نے, آپ نے جواب نہیں دیا. اور سنو حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں من لم یدرک الامام راکعا لم یدرک تلک الرکعۃ. جو رکوع میں امام سے نہیں ملا اس کی رکعت نہیں, جو رکوع میں مل گیا اس کی رکعت ہے. ھذا سند صحیح. یہ سند بالکل صحیح ہے. اور مولوی صاحب کا جواب کون دے گا؟ ثانیاً عبداللہ ابن عمر, حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں اذا جئتا والامام راکع. اور جب تو آئے امام رکوع میں ہو فوضعت یدیک علی رکبتیک. اور جب تو اپنے دونوں گھٹنوں پر ہاتھ رکھے قبل ان یرفع, امام کے سر اٹھانے سے پہلے فقط ادرکتا, تو تیری رکعت ہو گئی. رسول کہتے ہیں میں نے کہا تھا سرکار کی حدیث حق ہے. مقتدی کا لفظ آپ دکھائیں. آپ حدیثیں پڑھتے ہیں اور جس نے نماز اکیلے کے بارے میں ہے. اگر مقتدی کے لیے سورت فاتحہ فرض ہوتی تو مولوی صاحب سرکار نہ کہتے امام قرآن پڑھے تم چپ رہو. سرکار نہ فرماتے
वजू के अंदर मिल गया, उसकी रकात हो गई। सहाबा कभी फतवा न देते। आपकी खोपड़ी में पता नहीं बात भी आ नहीं रही। मैंने आपसे पूछा था, आपको बताना है फर्ज किसे कहते हैं। ये देखिए जनाब, आप बार बार की बात कर रहे हैं, किताब वापस कर दो। देखिए कोई आपकी समझ नहीं आती। मैंने आपको कहा था कि इमाम जो है वो फर्ज नहीं उठाता। आपके नजदीक किरात फर्ज है, आपके नजदीक किरात 6 चीजें नमाज के अंदर फर्ज है। अदाई में लिखा हुआ है क्या? तकबीर तहरीमा फर्ज है, किरात फर्ज है, रुकू फर्ज है, क़याम फर्ज है, सजदा फर्ज है, आखिरी तशहहुद मिक़दार तशहहुद फर्ज है, किरात फर्ज है, क़याम भी फर्ज है। एक आदमी का क़याम भी किया, एक आदमी का किरात भी गई, 2 फर्ज उसके गए, आगे वो शामिल हो गया। रुकू के अंदर 2 फर्ज उसके चले गए, कैसे नमाज होगी? फिर देखिए फतवा है, काला इकरा भी आप न सकिया पर काला ला तो तब बिहाता तिल का तुदरक अल इमाम कायमन। अबू हुरैरा फरमाते जब तक इमाम को खड़ा होना पाले रुकू वाली रकत को शुमार न करना। ठीक है, इसलिए रुकू वाली रकत आप रुकू वाली रकत नहीं होती जब 2 फर्ज आप बता दें अपनी किताब से निकाल के, तो अपनी किताब से निकाल के बताएं कि इमाम फर्ज को उठा लेता है। कैसे इमाम को फर्ज? इसका मतलब है घर बैठा हुआ है, इमाम किरात कर रहा है जी, और वो घर से उठा रुकू में चला गया, ना उसने किरात की है, ना उसने सूरत फात, ना उसने नमाज में कुछ पढ़ा है, ना उसने क़याम किया है, और जनाब घर बैठे की नमाज होगी। फिर घर बैठे रह कर मुख्तदी इमाम साहब आएंगे नमाज पढ़ दिया करें। आप जो है घर में बैठे रहा करें, आपके फर्ज तो इमाम उठा लेता है। सुनिए, आप इंसाफ की बात करते हैं, इंसाफ की बात करते हैं। इंसाफ को जरूरी नहीं कि इंसाफ आदमी चुप रहे, पढ़ता नहीं। आप जोहर असर की नमाज सब पढ़ते नहीं, आप चुप भी हैं और पढ़ते भी हैं। और आपके सामने आपके नजदीक तो हिदायत में लिखा हुआ है इमाम किरात कर रहा है और मुक्तदी कोई आया है नमाजी, तो उसने सुनते सुबह के जो इमाम के पास वो किरात करा और चुप करके खड़ा होकर पढ़ ले, तो उस वक्त इस्तेमाल साथ कहाँ गया? जरा जवाब दीजिए। इसलिए वो सुनते पढ़ रहा है और नमाज को हो रही है, और आप कर रहे हैं कि इमाम के पढ़ते हुए कुछ नहीं पढ़ना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी जब देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू हुरैरा पूछते हैं या रसूलल्लाह, जब आप चुप कर जाते हैं अल्लाह अकबर का क्या पढ़ते हैं? देखिए आप इंसात खामोश है, आप पढ़ रहे हैं अल्लाह बात बहनी है सुभान अल्लाह। ठीक है, इंसात है, क्या इंसात का लफ्ज़ दिखाया? क्या दिखाया? इंसात का नहीं, इंसात का लफ्ज़ दिखाया। इसको तो सही दस बैठा है आपके सामने, सकूत का लफ्ज़ मौजूद है। आप नहीं, सकूत का लफ्ज़ मौजूद है। सकूत इंसात और है, सकूत और है। इंसात माने खामोशी, इंसात माने खामोशी, सकूत माने भी खामोशी। आपने मना किया है, सकूत के माने भी खामोशी है। इंसात का मना आपने को बात करने दे। नहीं, आपने बात करें, फिर आप इसका जवाब नहीं देते। कहते ये आप देखें, कहते हैं इसमें तो मैं कहता हूँ आपके इमाम की और सबकी नमाज बगैर फातिहा के हो गई। मन कारा किसको कहते हैं? मन किसके लिए है? मुक्तदी के लिए है। मन का मैंने किसी के लिए, कोई भी हो, हिदायत में लिखा मन, जो शख्स भी, जो जिस शख्स ने भी, सारे ने बोलो यार, मुझे बात भी करने दो ना। मन करा जिसने भी पढ़ा, जिसने भी सूरत फातिहा नहीं पढ़ी, यार मुझे बात भी करने दो, जिसने भी सूरत फातिहा नहीं पढ़ी, उसने और कोई सूरत पढ़ ली है तो उसकी नमाज जो है वो पिछलियों में भी ना डुराए। चारों रखते हैं आपकी बगैर फातिहा होगी, इमाम की भी होगी, मुक्तदी भी, अकेले की भी, इसलिए सबके लिए है। मन किसके लिए होता है? मन के अंदर मुक्तदी है, मन का माना मुक्ति होता है। इंसात का माना, ये इंसात कौन कहता है? इंसात में खामोशी के साथ पिछली रक्तों में इंसात होता है, पिछली रक्तों में खामोशी होती है, पिछली रक्ते में खामोशी, जोहर असर की नमाजों में खामोशी। इमाम पढ़ रहा है और आप इसे सुनते पढ़ रहे हैं, आपकी हिदायत किताब जो इजाजत दे रही है, इसलिए वो कहाँ गए? फिर आपके इस्तेमाल इंसात कहाँ गया जनाब जी? खुतबा में इमाम पढ़ता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा, तो आप वहाँ कहते हैं कि क्योंकि खुतबा पढ़ना जो है, खुतबा सुनना ये भी फर्ज है। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये मुतल्लिक़ आयत पढ़ दिया या अय्युहल्लज़ीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तस्लीमा, तो शरीफ पढ़ना भी फर्ज हो गया है। अब इस आयत पे अमल करूँ कि उस हदीस पे अमल करूँ जिसमें ये हुक्म है कि खुतबा खामोश होकर पढ़ना चाहिए? खुतबे अगर बोलोगे तो ये खिलाफ शरीयत होगा। इसलिए अब वहाँ आप क्या फतवा देंगे जनाब? कौन सी पर हदीस पर अमल करेंगे, आयत पर अमल करेंगे? हदीस का हुक्म है कि आप खामोश रहें, हदीस कुरान का हुक्म है कि आप दुरूद शरीफ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ें। इसलिए वहाँ लिखा हुआ है हिदायत में, आपने जी में पढ़ लें, अपने जी में पढ़ लें, इंसाफ के खिलाफ नहीं है। इसलिए अगर आदमी कोई चुपके से किरात पढ़ता है इमाम के पीछे, और मैं कहता हूँ आपने एक भी हदीस पेश नहीं की है कि सूरत फातिहा के मुतल्लिक के इमाम मुक्तदी के लिए सूरत फातिहा पढ़ना मना है। किरात की बातें करते हैं, मैं कहता हूँ सूरत फातिहा की भी किरात है, सूरत फातिहा की भी किरात है, आम भी किरात है। मौलवी साहब आज जमा हुए हैं यहाँ के इमाम और
मुक्तदी सब के लिए सूरत फातिहा की फर्जियत साबित करने के लिए और मुक्तदी की फर्जियत साबित करने के लिए एक हदीस और एक आयत अभी तक नहीं पढ़ी, और जो पढ़ी है वो सही पढ़ी है। एक सही हदीस मौलवी साहब से मैंने कहा था, मौलवी साहब ने जवाब नहीं दिया। एक हदीस सही कि नबी ने फरमाया हो मुक्तदी इमाम के पीछे सूरत फातिहा पढ़े, एक सही हदीस का मुतालबा था। फिर मौलवी साहब कहते हैं, ये कहते हैं किरात को, हम कहते हैं सरकार ने फरमाया इज़ा क़रअ, जब इमाम कुरान पढ़े, और आप मान चुके कि कुरान में फातिहा भी है, दूसरी चीजें भी हैं, 113 सूरतें भी हैं। इमाम कुरान पढ़े, क्या करो, फ़अनसितू, और तुम चुप रहो, इंसात करो। इंसात का माना क्या है? यह सही बुखारी से पढ़ रहा हूँ इंसात का माना। मौलवी साहब आपने जो मुद्रिके रुकू के बारे बहस की थी, नबी पाक के फरमान को झुटलाया आपने कि एक आदमी आए किरात भी न करे, क्या भी न करे, पर रुकू कर ले, उसकी नमाज कैसे? और रसूलुल्लाह पर ईमान नहीं आपका, सहाबा को आप नहीं मानते। मैंने सहाबा का फतवा पेश किया था, मुद्रिके आपने हदीस की तौहीन की है, आप वैसे ही नबी पाक के गुस्ताख हैं, हदीस की तौहीन कर रहे हैं। देखिए मैं बताता हूँ इंसात का माना क्या है। सही बुखारी से पढ़ रहा हूँ, जिल्द पहली से पढ़ रहा हूँ, सफ़ा 3 से पढ़ रहा हूँ। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर जब वही आती थी तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम युहर्रिकुहुमा, सरकार अपने होंठों को हिलाया करते थे ताकि वही याद हो जाए। अल्लाह ताला ने कुरान की आयत नाज़िल फरमाई, ला तुहर्रिक बिही लिसानका लिताजला बिही इन्ना अलैना जमहु व कुरआनहु काला जमहु लका सदरक व तक़रा फइज़ा क़रअनाहु फत्तबि कुरआना काला फस्तमिलहु व अनसित, फस्तमिलहु व अनसित। इंसात का माना है तेरे होंठ भी हरकत न करें। यह बुखारी शरीफ के माने इंसात का माना। अगर आप कहें तो बुखारी आपकी तरफ भेज दूं, ला बुखारी शरीफ मिसाल पहले गई थी, उसका जवाब नहीं आया। मैंने सवाल किया था, हजरत अबू हुरैरा वाली हदीस का जवाब मैं दे चुका। हजरत अबू हुरैरा इरशाद फरमाते हैं, इन्नमा जोइलल इमामु लियुतम्म बिही फइज़ा कब्बरा फकब्बिरू फइज़ा क़रअ फअनसितू। और इमाम जब कुरान पढ़े तुम चुप रहो। मौलवी साहब कभी हिदायत की तरफ जाते हैं, कभी नूरुल अनवार की तरफ जाते हैं। मौलवी साहब लिख दो ना, मैं फर्जियत साबित नहीं कर सकता। फिर देखिए सहाबा का बादब कौन है, सहाबा का गुस्ताख कौन है। आप तो कहते कौले से अभी उज्जत ने, आप तो सहाबा के बारे कहते हैं सहाबा मुश्त नहीं किया करते थे। आप सहाबा के क्या लगते हैं? आप हजरत का ये कीदा मैं बताऊंगा। आप अभी मौजू पर रहे, आप अभी मौजू पर रहे, मौजू पर रहकर आज फर्जियत साबित करें मेरे सामने। पढ़े कुरान के मुक्तदी के लिए सूरत फातिहा फर्ज है, पढ़े आप हदीस के मुक्तदी के लिए सूरत फातिहा पढ़ना फर्ज है। आपने इब्न माजा की हदीस पेश की वो ज़ईफ, आपने अबू दाऊद की हदीस पेश की वो ज़ईफ। मैंने आपके अब्बा जान नासिरुद्दीन अलबानी की किताबों से निकाल के दिखाया ज़ईफुन ज़ईफुन। किताब आप सलाली की निकलो, अबू दाऊद ज़ईफ अबू दाऊद जो देख नहीं इंशाअल्लाह नहीं, थोड़ा पता कोई नहीं। वो नसाई भी दे दें आप, वो नसाई भी दे दें आप। फिर मैंने पूछा था सवाल, मुद्रिके रुकू मुद्रिके रकात है, मुद्रिके रुकू मुद्रिके रकात है, इसका जवाब नहीं आया। मौलवी साहब मैंने पूछा था, तिरमिज़ी शरीफ से पढ़ के कहा था, हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी है, कहते हैं मन सल्ला रकातन लम यक़रा फीहा बि उम्मिल कुरआन फलम युसल्ली इल्ला अन यकूना वरा अल इमाम वरा अल इमाम वरा अल इमाम वरा अल इमाम। इमाम के पीछे सूरत फातिहा नहीं। और जाबिर बिन अब्दुल्ला की बोला नमाज हुई के बर्बाद हुई। मैंने पूछा था, ज़ैद बिन साबित है, कातिब वही है, बोलो उनका फतवा है ला किराता माल इमाम फी शै, इमाम के साथ किसी नमाज के अंदर कुरान नहीं पढ़ा जाएगा। उसका जवाब आपने नहीं दिया। मैंने हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुअत्ता इमाम मालिक से पढ़ रहा हूँ। मालिकुन अन नाफिन अन्ना अब्दुल्लाह इब्न उमर काना इज़ा सुइला हल यक़रा अहदुन खल्फल इमाम। पूछा जाता ना सहाबी रसूल से, और इमाम के पीछे कुरान पढ़ा जाएगा? आला इज़ा सल्ला अहदुकुम खल्फल इमाम फहस्बुहु क़िराअतुल इमाम फ़इज़ा सल्ला वहदहु फलयक़रा। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर सहाबी रसूल है, वो फरमाया करते थे, और जब इमाम के पीछे हो तो इमाम पढ़ेगा, तुम नहीं पढ़ोगे, और जब तुम अकेले नमाज पढ़ो तो तुम अकेले कुरान
कुरान पढ़ो। फकान अब्दुल्ला इब्न उमर ला यकराओ खल्फ अल इमाम, अब्दुल्ला इब्न उमर इमाम के पीछे नहीं पढ़ा करते थे। बोला नमाजी हुई इनकी क्या बर्बाद। पहले तो मैं इसी का जवाब देता हूँ कि अब्दुल्ला बिन उमर इमाम बैकी रहमतुल्लाह लिखते हैं कि अब्दुल्ला बिन उमर अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु इब्न उमर कान यकरा खल्फ अल इमाम फी सिर्रिया, ये भी इमाम क्या लफ्ज़ क्या है? क्या लफ्ज़ है? इब्न उमर कान यकरा खल्फ अल इमाम फी सिर्रिया। अच्छा, जारिया में पढ़ते थे कि नहीं? जी जारिया में पढ़ते थे। वो बाद में आप बात करें। नहीं अभी अब बात मुकम्मल करने दो। जारिया नमाजी उनकी हुई क्या नहीं? आप इनकी बात मुकम्मल करने दो। जब आपका वक्त आएगा मौलाना साहब फिर आपने बात करनी है। देखिए साहब, बात तो मुकम्मल होने दो। आप नहीं बोले, तू आप नहीं बोले। आप बताए ना, टाइम इनका है, टाइम इनका है। बैठे हुए अपने लोगों को आप खामोशी नहीं करा सकते। खामोश करा रहा हूँ जनाब, खामोश हो। अब फिर यार तू क्यों बोल रहा है? सदर साहब चुप कराओ ना, चुप कराओ। आप टाइम मोल साहब की बात शुरू हुई है, आप बाद में इतराज करें अपने दो मनाज़र आप उसमें बात करें, बाकी और कोई नहीं बोल। ये बाद में बता दो कि रोज मारता है। ये मेरी बात सुने हजरात, अगर दोनों मनाज़र या दोनों सदर खुदा न खास्ता ऐसे वैसे होगा नहीं, लेकिन अगर खुदा न खास्ता ये दस्तो गिरेबां भी एक दूसरे के साथ हो जाए ना, आप लोगों को सब्र के साथ बैठकर आराम से इनकी बातें सुननी चाहिए। आप सिर्फ देखने के लिए, सुनने के लिए आए, बोलने के लिए मुनाज़िर शुरू मुनाज़िर बोलने से आजिज़ आ गया है, फिर आप सब बोलें। साहब तुसी क्या करते हो? तुसी क्यों बोल, तुसी नहीं बोलते कारी साहब, टाइम खत्म हो रहा है आपका। ये सुनो जी, खत्म भी होता है, जल्दी करो। अन यजीद बिन शय्य अन्नहु साला उमर रज़ियल्लाहु ताला का अनिल क़िराअत खल्फ अल इमाम। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला से क़िराअत के मुतल्लिक़ पूछा गया कि इमाम के पीछे मैं पढ़ सकता हूँ? काला इक़रा बिफ़ातिहतिल किताब, इमाम के पीछे सूरत फातिहा पढ़ो। कुल तो इन कुंतो अल्ता, अगर चाहे आप इमाम हो। काला इन कुंतो अना, अगर चाहे मैं इमाम हूँ। कुल तो इन चाहता, अगर चार पढ़े जहार पढ़े। काला इन जहार, तो अगर मैं जहार पढ़ूँ तब भी सूरत फातिहा पढ़े। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ये फरमाया है, मैं जहार भी पढ़ूं तब भी सूरत फातिहा आप पढ़ेंगे। तो ये हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कौल करते हैं। फिर ये है, ये इसके आखिर में लिखा हुआ है रवातुहु शिकातुन काल दारकुतनी वगैरह, इसके रावी बिल्कुल शिका है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सूरत फातिहा पढ़ने की इमाम के पीछे इजाजत दे रहे हैं। और सूरत सब ने फरमाया है वला तक़रउ बिशैइन मिनल कुरान इज़ा जहरतु इल्ला बिफ़ातिहतिल किताब फइन्नहु ला सलाता लिमन लम यक़रा बिहा। शाम मुस्लिम शरीफ है, मुस्लिम शरीफ निकाल, निकाल मुस्लिम। अबू दाऊद साहब आपकी बारी आएगी ना, अबू दाऊद शरीफ है, आपकी बारी आएगी बोलने की। आपका हक नहीं है दरमियान में बोलने का। हवाला पूछना तो हक है ना, कोई बात नहीं। हमारा हवाला पूछना भी हक नहीं। सुने, हमारा हक इतना भी नहीं कि हम हवाला पूछें, और उनका हक ये है कि वो अबू दाऊद के आपका हक है, लेकिन अपने वक्त में हक है, दरमियान उनके वक्त में हक नहीं। आपके तो भी उनको हक जब आपका वक्त मिलता है तो आपका वक्त अबू दाऊद शरीफ में ये हदीस है ला सलाता लिमन लम यक़रा बिफ़ातिहतिल किताब, जो शख्स सूरत फला तक़रउ बिशैइन मिनल कुरान इज़ा जहरतु इल्ला बिउम्मिल कुरान। अबू दाऊद सब दसो फला सला जी अबू दाऊद शरीफ, अबू दाऊद शरीफ ये सनद पढ़ के करना काम है। अबू दाऊद की सनद पढ़ के मैं पढ़ता हूँ जी, मैं पढ़ता हूँ। फला तक़रउ बिशैइन मिनल कुरान है, फला तक़रउ बिशैइन मिनल कुरान इज़ा जहरतु इल्ला बिफ़ातिहतिल किताब फइन्नहु ला सलाता लिमन लम यक़रा बिहा। सनद पढ़े, मैं पढ़ता हूँ। इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स सूरत फातिहा तुम शाम अशा फजर की नमाजों में सूरत फातिहा के अलावा कुछ ना पढ़ा करो, सूरत फातिहा पढ़ा करो, क्योंकि सूरत फातिहा बगैर नमाज नहीं होती। इस सूरत फातिहा के बगैर नमाज नहीं होती। ये सुबह की नमाज का जिक्र है, सुनिए जी। ये नाफिल इब्न अब्दा बिन साद बिन सलात नहीं है यार, एक उम्र का है फातिहा की किताब, वो किसी किताब सुनो आप ही क्या उम्र को दिया है नहीं पहले
نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حضرات محترم، مولوی صاحب ان سے بار بار مولوی سعید اسد پوچھ رہا، خدا کے بندے فارسی والا حوالہ دو نہیں دیا۔ مولوی سعید اسد پوچھ رہا فرض کسے کہتے ہیں، قرآن اور حدیث پڑھ کے بولو، انہوں نے جواب نہیں دیا۔ مولوی سعید اسد نے کہا ایک صحیح حدیث پڑھو، نبی پاک نے فرمایا ہو امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھو، یہ پڑھنا فرض ہے۔ جو بھی امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھے گا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ مولوی صاحب ایک صحیح حدیث نہیں پڑھ سکے، کہیں گے مسلم میں لکھا ہے۔ میں نے کہا مسلم میں لے آؤ، ابھی شکست لکھ دو، نہیں ابو داؤد میں لکھا ہے، اور ابو داؤد تو میں نے پہلے آپ کو بتا دی ضعیفن ضعیفن ضعیفن۔ آپ کے ابا جان جناب البانی صاحب کہتے ہیں یہ حدیث ضعیف ہے۔ میں نے مطالبہ کیا تھا ذرا اس کی سند تو پڑھیے، آپ اگر سند پڑھتے تو پھر میں راویوں پر گرا بھی کرتا نا، اس کے راوی کس پائے کے ہیں، اور یہودیوں سے روایتیں لینے والے ان کی روایتیں ہمارے ساتھ پڑھتے ہو۔ چلو ابو داؤد پڑھنی ہے تو مولوی سعید اسد ابو داؤد پڑھتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ آپ نے نماز سے سلام پھیرا، سرکار نے فرمایا اوے کیا کسی نے میرے ساتھ قرات کی ہے، قرآن پڑھا ہے؟ ایک آدمی بولا یا رسول اللہ ہاں میں نے آپ کے پیچھے قرآن پڑھا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں انی یقول ما لی انازع القرآن، میں بھی کہہ رہا تھا قرآن میں منازعت کیوں ہو رہی ہے؟ میں بتاؤں منازعت کا معنی کسے ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ اللہ ارشاد فرماتا حدیث قدسی ہے الکبریاء ردائی، اللہ ارشاد فرماتا ہے تکبر کرنا کبریائی، صفحہ 433 سے پڑھو، رواہ مسلم، اور تکبر میری چادر ہے، والعظمت ازاری، اور عظمت یہ میرا ازار ہے، فمن نازعنی واحدا منہما، جو ان میں سے کسی ایک میں بھی منازعت کرے گا میرے ساتھ فادخلتہ النار، میں جنت حدیث قدسیہ سنو، منازعت کا معنی کیا ہے؟ ٹی بی سے پڑھ رہا ہوں، شرح مشکات سے پڑھ رہا ہوں، نازانی دلالت علی ان ذالک لیس من حق ہی، منازعت یہ ہے کہ بندے کا حق نہ ہو تو حق استعمال کرے۔ سرکار نے فرمایا مان یا انازع القرآن، میرے ساتھ قرآن میں منازعت کیوں ہو رہی تھی؟ اور نماز میں قرآن پڑھنا امام کا حق ہے، مقتدی کا نہیں۔ اعلیٰ سنو ابو داؤد ہے راوی حدیث کہتے ہیں فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فيما جهر فيه النبي صلی اللہ علیہ وسلم بالقراءة، پھر صحابہ کرام نے نبی پاک کے فرمان کے بعد، راوی حدیث کہتے ہیں صحابہ نے نبی پاک کے فرمان کے بعد جہری نمازوں میں امام کے ساتھ پڑھنا ترک کر دیا تھا اور چھوڑ دیا تھا، اور صحابی چھڑ گئے، وہابی نہیں چھڑ دے، اور بات تو صحابہ کی ہے آمنوا بمثل ما آمنتم بہ فقد اہتدوا۔ مولوی صاحب ابو داؤد میں نے پڑھی ہے، آپ ابو داؤد والی حدیث میں نے کہا ضعیف ہے، البانی لکھتا ہے ضعیف ہے، میزان الاعتدال میں ہے ھذا الحدیث معلل، یہ حدیث ضعیف ہے۔ اور آپ کے جن کو آپ شیخ الاسلام کہتے ہیں ابن تیمیہ صاحب، وہ کہتے ہیں یہ حدیث معلل ہے، وجوہ کثیرۃ، ایک وجہ سے نہیں اور بڑی وجوہات سے، اور ضعیف حدیثیں پڑھنے والا بھائیو اور صحیح حدیثیں پڑھو۔ آج صحیح دفعہ تمہارے سامنے آیا ہے، ہمت ہے تو پڑھ قرآن کر فرضیت ثابت، ہمت ہے تو پڑھ بخاری کر فرضیت ثابت، ہمت ہے تو پڑھ لو مسلم کر فرضیت ثابت۔ میں نے پوچھا تھا جابر بن عبداللہ انصاری ہے، صحابی رسول ہے، وہ کہتے ہیں امام کے پیچھے القرآن نہیں اور ترمذی سے پڑھ رہا تھا، ایک کبھی تک جواب نہیں دیا۔ میں نے کہا تھا اقرا بہا فی نفسک کا، جو مسلم والی حدیث ہے، حدیث حق ہے، سچ ہے، معنی یہ ہے اوے اکیلے ہو تو پڑھا کر، اکیلے ہو تو پڑھا کر، اور فی نفسہ ہی کا معنی الکلمۃ لفظ الاسم ما دل علی معنی فی نفسہ ہی، اور گرامر پڑھی ہوتی ہے نا، بخاری پڑھی ہوتی تو آتا نا۔ میں نے کہا تھا بتاؤ ابو ہریرہ فارسی ہے، بتاؤ ابھی تک
کا حوالہ نہیں اور جھوٹیاں تو من گھڑت حدیثاں پڑھ کے مولوی صاحب سعید اسد کے سامنے آ گئے مناظرے کے لیے. سنو میں نے جابر بن عبداللہ مولوی صاحب کہہ رہے ہیں, مولوی صاحب نے یہ کہا ہے کہ حضرت عبادہ بن صامت کی یہ حدیث ضعیف ہے, البانی کہی ہے. یہ دیکھتے نہیں امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ کا فرماتے ہیں کہ جی عن عبداللہ انه سمع عبادہ بن صامت یقرأ بأم القرآن وابو نعیم یجہر بالقراءۃ. حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ یقرأ بأم القرآن. عبارت سے صحیح پڑھو عبادہ بن صامت یقرأ بأم القرآن اور یجہر نہیں یجہر, نبی کی حدیث غلط نہ پڑھنا. اپنے وقت میں غلطی بتا دیں گے. حدیث کو غلط نہیں پڑھنے دیں گے, مولوی صاحب کو بھی آپ نے نہیں غلط پڑھنا. آپ بتائیں نا اپنے وقت میں کیا آپ نہیں پڑھنے دیں گے. کیا آپ حدیث صحیح پڑھیں, غلطی ہو اس سے دعویٰ کریں اور جعلی حدیث کہلانا بند کر دیں. آپ کو حق ہے کہ اپنے وقت میں آپ یہ بتائیں. حدیث غلط نہیں, جب بھی حدیث غلط پڑھی جائے گی ہم ٹوکیں گے. حدیث غلط نہیں پڑھنے دیں گے. جعلی حدیث کا نام تبدیل کر دیں یا حدیثیں صحیح پڑھیں یا توبہ کریں. میں کہتا ہوں آپ نے اس کا کوئی جواب ہی نہیں دیا. آپ کے ہدایت میں ہے کہ کوئی شخص بھی سورۃ فاتحہ کے بغیر چاروں رکھتے پڑھ لے اس کی نماز نہیں ہوئی, اس کی نماز ہو جاتی ہے. تمہارے آپ کے نزدیک یہ ہے کہ چاروں رکھتوں کے اندر شرائط میں ہدایت نہیں, صحیح حدیث پڑھیں آپ. اپنے وقت میں بولنا ہے مولانا یہ صاحب. حدیث آپ کی یہ ہدایت آپ مانتے نہیں, آپ نہیں مانتے, ہم قرآن حدیث مانتے. چلو چلیں آپ لکھ کے دے دیں, مناظرہ میں صرف قرآن حدیث پیش ہوگا. خاموش کرائیں مولانا صاحب کو. لکھ کے دیں. آپ نہیں مانتے, یہ لکھ دو جی. قرآن حدیث کے علاوہ اور کچھ نہیں. مناظرے کی تحریر کے اندر موجود ہے کہ صحیح قرآن اور صحیح حدیث پیش کیا جائے گا. ہدایہ قرآن کا نام ہے یا حدیث کا نام ہے؟ ہدایہ آپ کی کتاب ہے. سمجھ نہیں آتا. بعض باتیں صحیح ہیں, بعض درست نہیں. آپ پہلے حدیث ہے, آپ کو پتہ نہیں قرآن کیا حدیث کیا ہے. وہ نہیں ہے ہدایہ قرآن کی طرح ہے. وہ قرآن کی توحید کی ہے. ہدایہ کے صفحے اوپر پر دیکھ کر ہر صفحے پر لکھا ہوا ہے کہ ہدایہ قرآن کی طرح ہے. جس طرح قرآن اللہ کی کتاب ہے, قرآن کے ہدایہ کے آنے کے بعد ساری شریعت کی کتاب ہے. اب آپ کی کتاب ہے جس کا درجہ آگے بھی پڑھو. اس کی تفصیل پیش کرتے ہیں. تفصیل جس بات میں دی گئی ہے آگے بھی پڑھو. آدھی عبارت نہیں پڑھو, آدھی نہیں پڑھو, پوری پڑھو. آپ آدھی نہیں پڑھو, پوری پڑھو, پوری پڑھو. تمہاری بات کی تردید موجود ہے, عبارت پوری پڑھو. تفصیل جو دی گئی ہے قرآن میں, قرآن کے ساتھ جو تفصیل دی گئی ہے وہ بھیا خدا مندی ہونے کے اندر نہیں دی گئی, بلکہ وہ تفصیل اس اعتبار سے دی گئی ہے کہ جیسے قرآن نے سابقہ خدا کی کتابوں کو منسوخ کیا, اسی طرح ہدایہ نے فقہ کی سابقہ کتابوں کو منسوخ کیا. تفصیل اس بات میں ہے, تفصیل بھائی یہ خدا مندی ہونے میں نہیں ہے. آپ نے جھوٹا الزام لگایا ہے, جھوٹا الزام لگایا اور آدھی عبارت پڑھی ہے, شرم کرنی چاہیے آپ. یہ لکھا ہوا ہے زیادہ تو ربنا زیادہ ربنا ردا کرو ابی حنیفہ. اس جگت پر اب اللہ تعالیٰ کی ریت کے ذروں کے برابر جانتے ہو. جیسے ابو حنیفہ کے قول کو رکھ دیا, یہ آپ ابو حنیفہ کے قول کو رکھ دیا اور آپ کے قول کے ساتھ آپ ریت کے ذروں کے برابر جانتے ہیں. آپ کے قول کے ساتھ ہمارے قول بھی حدیث بھی گئی, اب آگے موضوع کی باتیں. قرآن بھی گیا, حدیث بھی گئی. ایسی باتوں سے جان نہیں چھوٹتی, ایسی باتوں سے جان نہیں چھوٹتی. قرآن اور حدیث صحیح پیش کرنا ہوگا. آپ شرائط کے مطابق قرآن اور حدیث صحیح پیش کرنا ہوگا. اپنے مناظر سے یہ بات کریں. ہاں یہ ابو حنیفہ کی بات ہو رہی ہے. یہ امام کے پیچھے فاتحہ نہ پڑھنا یہ امام ابو حنیفہ کی بات ہے. اور یہ جس تک آپ قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ باتیں ثابت نہیں کر سکے, آپ قیامت تک کر بھی نہیں سکتے. مر کے پھر بھی اٹھے پھر بھی نہیں کر سکتے. قرآن اور حدیث صحیح کہاں گئی آپ کی؟ لاؤ جی وہ قرآن اور حدیث صحیح کہاں. حدیث کے بعد ابو حنیفہ کے قول بھی پیش کر دیے ہیں. نہ قرآن کو مانتے ہیں, نہ ابو حنیفہ کے قول کو مانتے ہیں, نہ امام اعظم کے قول کو مانتے ہیں. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ قرآن بھی رد, حدیث بھی رد, امام ابو آدم تم رد کر رہے ہو نا, تم رد کر رہے ہو. قرآن رد کرتے ہو, حدیث پڑھتے ہو, ادھر ادھر سے پڑھتے ہو. رد کون کر رہا ہے؟ کون رد کر رہا ہے؟ صحیح حدیثیں مولانا پڑھ رہے ہیں, آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا. کون رد کر رہا ہے؟ مقتدی کا نام, فرض ہونے کا نام, فاتح کے بغیر نماز
دکھاؤ نا قرآن سے، دکھاؤ نا حدیث کے علاوہ بڑا آسان ہے. ٹائم مل گیا تجھے کیا کرتا تھے. 5 منٹ جو یہ ضائع ہوئے نا، 2.5 منٹ جو ہے نا اس کے بدلے میں 3 منٹ 2.5 منٹ انہوں نے ضائع کیے، 2.5 منٹ انہوں نے ضائع کیے، 2.5 منٹ ان کو صرف ضائع کیے جائیں گے اس کی وجہ سے کہ انہوں نے 2.5 منٹ ضائع کیے. یہ ٹائم کیپر کا فیصلہ ہے. یہ کھڑے ہوئے قاری صاحب. میں اس لیے کھڑا ہوا تھا کہ آپ کے ٹائم کیپر نے مجھے کہا تھا آپ کا ٹائم شروع. میں تو کہتا ہوں آپ 2.5 منٹ کی بجائے 5 منٹ لے لیں، لیکن خدا کے لیے آپ بیان یہ کریں کہ قرآن کے اندر لکھا ہے کہ مقتدی کے لیے سورت فاتحہ پڑھنی فرض ہے. جو فاتحہ یہ مقتدی نہیں پڑھے گا اس کی نماز باطل ہے. یا قرآن پڑھے یا آپ بخاری پڑھیں. بالکل یہ آپ کو بہت تنگ کرتے ہیں. واقعی میں دیکھ رہا ہوں ان کو پتہ ہی نہیں مناظرے میں کیسے تعاون کیا جاتا ہے اپنے مضافے کے ساتھ. میں دیکھ رہا ہوں ویسے آپ ذرا ٹریننگ دینے کے لیے بھیجے نا میرے پاس. میں آپ کو آپ نے ثابت کیا کرنا ہے، ادھر ادھر کی باتیں نہیں. پھر ایک بات دیکھیں، یہ لکھا ہوا تھا کہ قرآن یا احادیث صحیحہ پیش کی جائے. ٹھیک ہے نا، اپنے دعوے کے ثبوت کے لیے آپ کبھی ہدایہ پڑھ دیتے ہیں، کبھی نور الانوار پڑھ دیتے ہیں. دیکھیں ہدایہ قرآن نہیں ہے، نور الانوار قرآن حدیث نہیں ہے. صرف نبی کریم علیہ السلام کی ذات ایسی ہے جن کی بات غلط نہیں ہے. باقی سن لیں میری بات. ہدایہ ہو، نور الانوار ہو، ان کی اکثر باتیں صحیح ہیں، بعض باتیں غلط مجھے ہو آپ سکتی نے ہیں. سمجھایا، میں سارا سمجھتا ہوں. پھر آپ پیش نہیں کریں. میں نے قرآن پڑھا سب سے بس قرآن پیش کریں. آپ آپ نے قرآن نہیں پڑھا اس مسئلے میں. قرآن تو میں پڑھا لانا. میں نے قرآن پڑھا. ابھی صحیح دفعہ پڑھے گا قرآن. اچھا سنو، ابھی قرآن ہے. بسم اللہ. آپ کا ٹائم شروع ہو گیا. سب حمد رب کا اپنے رب کی نماز الحمد کے ساتھ پڑھ، الحمد کے ساتھ. چلو جس کا ترجمہ کر کے بتاؤ. اور کو ترجمہ چل بات نہیں تم آگے جاؤ. چلو اس کا ترجمہ اور کر کے بتاؤ. سب حمد رب کا اس کا ترجمہ اور کر. چلو بات چلو میں بھی بات کرتا ہوں. بات آپ ٹھنڈی سنیں میں چپ کریں. چلو ترجمہ کر کے بتاؤ اس کا. سب حمد رب کا اپنے رب کی نماز الحمد کے ساتھ پڑھو. اسی کا ترجمہ. کیونکہ آپ نے مجھے کہا، ہاں میں نے کہا ہے. آپ نے اپنا ٹائم دیا مجھے. بالکل. اب آپ نہیں بولیں گے آپ کا ٹائم میں لوں گا. اور آپ نے جس وقت جس چیز کے لیے مجھے ٹائم دیا میں وہی بیان کر رہا ہوں. بالکل بیان کریں. ٹھیک ہے. وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اور اپنے رب کو سراہتے ہوئے اس کی پاکی بولو. الحمد کا کیا معنی ہے؟ حمد کا معنی تعریف. الحمد صاف لفظ ہے. سبح بات ہی الحمد کیوں ہو رہی ہے؟ حمد رب. یہ حمد رب کا سنو مولانا. حمد رب کا حمد کے معنی الحمد. اچھا یہ معرفہ ہے. سن، یہ معرفہ ہے. حمد رب کا حمد جو ہے رب کی طرف اضافت ہے. جو یہ نکرہ جب معرفہ کی کسی طرف اضافت ہو تو یہ معرفہ بن جاتا ہے. اگر اس کو جدا کریں اس کو الحمد ہے. یہ الحمد ہے. سنو سب آپ بھی بولتے ہیں. آپ ایسے کریں. اسی کا ترجمہ کرتے ہیں. میں ترجمہ کرنے کھڑا ہوا نا. اب مجھے ترجمہ کرنے تو دیں نا. مجھے ترجمہ تو کرنے دیں. کریں. بس سبح اور تسبیح پڑھ. تسبیح نہیں، فصلے. سب پہ مانے فصلے. اچھا یہ معنی کس نے کیا ہے؟ نہیں یہ معنی کس نے تو آپ یہ کس نے تصویر کا سبح کا معنی صلی نماز پڑھ. یہ 5 نمازیں ذکر ہیں. یہاں 5 نمازیں آ رہی ہیں. نماز صلاۃ. مولوی صاحب آپ کہتے ہیں تیرا ترجمہ غلط ہے. جی میں نے کہا سبح کا معنی ہے تسبیح پر. چلو چلے کریں. آپ نے کہا اس کا معنی ہے صلی نماز پڑھ. نماز پڑھ. میں نے پوچھا یہ صلی کیا نبی پاک نے معنی کیا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سے معنی کیے؟ آپ نے وہی یہ بات پہلے طے ہو گئی. آپ نے نبی کی نبی بات تو سنیں نا. میں سنتا ہوں. یہ آپ نے پیش کرنا ہے، میں نے پیش نہیں کرنا. آپ نے کہا تھا قرآن کی تفسیر میں نبی پاک کی زبان سے کروں. یہی فرمایا تھا آپ نے. دعویٰ آپ کا ہے یہ میرا ہے؟ دعویٰ تو آپ کا ہے نا. اب آپ روند نہ مارے مولوی صاحب. دیکھیں لوگ پتہ کیا کہیں گے، وادی مولوی صاحب ہیں، چٹی داڑھی ہو گئی ہے، کالی ٹوپی پائی ہوئی ہے اتنے، لیکن پھر بھی اتنا روند پہ روند مارے. ایسے نا لوگ ویڈیو چلے گا پوری دنیا میں تو لوگ کیا کہیں گے وادی مولوی صاحب کیا ہے. تو سبح کا معنی ہے تسبیح پڑھ. اگر کہیں تو لغت دکھاؤں.
یا لغت معتبر ہوگی یا نبی پاک کا فرمان. آگے چل بے حمد رب کا اپنے رب کی حمد کرتے ہوئے حمد کرتے ہوئے تسبیح پڑھ. الحمد ہم سے بولا الحمد الحمدللہ رب العالمین, یہ بھی اللہ کی حمد ہے. اور اس کے بعد الحمد سے مراد پوری سورۃ فاتحہ ہے. آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جہاں بھی حمد آتا ہے وہاں الحمد سے مراد پوری سورۃ فاتحہ ہے الحمد کے ساتھ. اوہ مولوی صاحب سیکھتے نا, میری بات تو آرام سے نا. جی کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جہاں بھی حمد کا لفظ آتا ہے وہاں سے مراد سورۃ ہر فاتحہ؟ جگہ نہیں, ہر جگہ نہیں. یہاں 5 نمازوں کا ذکر ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا آپ بات سنو نا میری بھی سن لیا کریں. مولوی صاحب, آپ نے قیاس نہیں کرنا. اول من قاسا ابلیس, یہ آپ کا فتویٰ ہے. ابلیس کی پیروکاری مجھے ٹائم دیا پھر بول رہے ہیں درمیان میں, کچھ شرافت ہے یار. قیاس نہیں ہے یہ. مولوی صحیح, میں کہتا ہوں قرآن کا ترجمہ یا لغت کرے گی یا نبی پاک کا فرمان وہ کرنا ہے. ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آپ پڑھیں گے نا کہ اس کا معنی صلاۃ ہے. میں نے پڑھی ہے. کہاں ہے حدیث کے نبی پاک نے فرمایا سبح کا معنی صلی؟ پڑھیں حدیث. اس مقام پر اس آیت کی تفسیر میں موقع کے مطابق مانا ہوتا ہے حمد کا لفظ آ رہا ہے. نبی پاک نے تو نہیں کیا نا. الحمد پر اور نبی پاک نے تو نہیں کیا نا. پھر نبی پاک مقتدی ہیں یا امام, یہ بتائیں. اور بات بتائیں مولوی صاحب, نبی پاک مقتدی ہے یا امام؟ کس کو حکم ہو رہا ہے یہ؟ نبی پاک کو ہو رہا ہے نا. نماز پر کس کو حکم ہو رہا ہے؟ نماز نبی پاک کو حکم ہو رہا ہے یا کسی اور کو؟ نبی پاک کو حکم ہوگا تو امتیوں کو کس کون حکم دے گا؟ خیر ہے نا. ایک ایک منٹ بس, سبح بحمد ربک کا. اور مولوی صاحب روز نہ مارو, بات کلیئر کرو نا. سبح ایک سیکنڈ صدر صاحب, میرا خیال ہے جس طریقے سے بات ہو رہی ہے نا, میرا خیال میں وقت ضائع ہو گیا. بہتر ہے کہ اپنے اپنے ٹائم میں کرنے بہتر ہے کہ دونوں اپنے اپنے نہیں مولوی صاحب مجھے کرنے میں ابھی بیٹھ جائے, ابھی بیٹھ جائے. پوری ہو جاؤ یار اسی پہ بات ختم. چونکہ مجھے ٹائم دیا ہے آپ نے, مجھے ٹائم دیا ہے آپ نے, اس لیے میں کھڑا ہوا ہوں. بالکل ٹھیک ہے. نبی پاک علیہ السلام مقتدی ہیں یا امام؟ ایک لفظی جواب میں دیں. یہ کہتا, میں آپ سے پوچھتا ہوں تسبیح کے ساتھ نماز پڑھے 5 نماز کس نے پڑھتے ہیں؟ نبی پاک کو حکم ہے یا کسی اور کو؟ یار جلدی نہ کریں میرے سوالوں کا جواب. جلدی میں سوال کا جواب دیکھیں ہمارے عالم صاحب یہاں تشریف سنا. ایک منٹ ٹھہرے ذرا. تسبیح کے ساتھ نماز پڑھو, میں جواب نہیں دے رہا آپ کا. آپ نے کہا تسبیح کے ساتھ, کون سی تسبیح پڑھیں گے نماز میں؟ نماز میں مولوی صاحب روند نہ مارو, شرافت. نماز میں ویسے بھی ہم لوگ اس بات کو سن چکے ہیں کہ واقعی آپ وقت ضائع کر رہے ہیں, اپنا وقت ضائع کریں گے, میرا وقت ضائع نہیں کریں گے. نبی پاک علیہ السلام امام ہیں, مقتدی نہیں. جو ٹائم اپنا پورا کرے. بس اور کوئی نہ بولے. مولوی صاحب سے میں نے پوچھنا ہے, یہاں الحمد کا لفظ موجود ہے. نماز 5 نمازوں کا بھی ذکر ہے. آپ الحمد کے ساتھ نماز پڑھیں. رسول اللہ کو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا, میرے قرآن کی آپ وضاحت کرتے ہیں, وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ انتم فانتہوا, جو میرا رسول دے اس کو لے لو. رسول اللہ تعالیٰ نے فرمایا الحمد کے ساتھ نماز پڑھو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمد کے بغیر نماز ہوتی نہیں. بات الحمد کی, اوہو الحمد کی بات ہے, امام کے لیے نہیں مقتدی کے لیے الحمد کی بات ہو رہی ہے. سب کی بات ہے. مولوی صاحب اب سن, دیکھو نا آرام سے آپ کی بات سنتا ہوں. حوصلہ دیکھو ہمارا, یار آپ کے گھر میں آ کے آپ کی باتیں سن رہے ہیں, ہمارا حوصلہ بھی تو دیکھو نا. یہ آپ کے گھر نہیں ہے, یہ آپ کے گھر نہیں ہے. اچھا ہم یہاں جلسہ کر سکتے ہیں نا. یہ اگر ہمارا گھر ہے دیکھ لو, ہمارا گھر آپ یہاں کر لیں, آپ ہماری مسجد, ہم ہماری مسجد میں کر لیں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام امام ہیں, مقتدی نہیں. امام بن کے آئے نا. نبی کریم علیہ السلام نے کچھ نمازیں اکیلے پڑھی, کچھ نمازیں امام بن کر پڑھا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم, یہ بات تو صحیح ہے نا. نبی پاک مقتدی بننے کے لیے تو نہیں آئے نا, امام ہی تھے نا. جی جی. تو اب یہ حکم کس کو ہے, امام کو یا مقتدی کو؟ سب کو. نبی پاک مقتدی سنیں, میری بات سنیں. سننا پھر مولوی صاحب, میرا اللہ کے فضل سے سوال زیادہ ہے آپ میری سے, بات سنیں ذرا. اور میرا کام روز تقریریں کرنا ہے. مولوی صاحب آپ کیا روز مار رہے ہیں؟ اب آپ ایسے کریں, آپ خاموش ہو جائیں. سنیں, آپ نے ٹائم دیا تھا مجھے, اب آپ بول نہیں سکتے, بس خاموش. اس کا ٹائم یہ شام تک تھوڑی آپ کا ٹائم دے دیا. ان کا ٹائم شروع ہو گیا. میں نے آپ کو شام تک تھوڑی ٹائم دے دیا. کس کا ٹائم شروع ہوا؟ یہ ٹائم تو انہوں نے مجھے دیا تھا. نہیں, ایک منٹ, آپ باتوں کے ساتھ بات ہوگی, ٹائم اس میں نہیں رہا. نہیں بات آپ نے ٹائم کس کو دیا تھا؟ ٹائم مجھے دیا تھا آپ نے, شام تک دیا تھا آپ کو ٹائم. آپ مجھے بولنے تو دیں. تصدیق کی آپ کی تصدیق کا منع آپ کا ٹائم کیپر کہہ رہے ہیں کہ آپ کا ٹائم ختم ہو گیا. اور میرا ٹائم کیسے ختم ہو گیا؟ میں آپ
آلہ و اصحابہ اجمعین. تقریر کریں جلدی کریں آپ. وسبح بحمد ربک، اپنے رب کو سراہتے ہوئے اس کی پاکی بولو. قبل طلوع الشمس و قبل غروبها ومن آناء الليل واطراف النهار لعلك ترضى. سورج چمکنے سے پہلے، اس کے ڈوبنے سے پہلے، رات کی گھڑیوں میں اس کی پاکی بولو اور دن کے کناروں پر اس امید پر کہ تم راضی ہوو. مان لوں گا میں نماز کا حکم ہے، لیکن نبی پاک امام ہے نا. آپ نے تو قرآن پڑھنا تھا کہ جب مقتدی قرآن سنے امام سے تو سورت فاتحہ پڑھے. یہ تو آپ نے دکھانا ہے نا. اب پڑھتا ہوں میں قرآن. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. اور جب قرآن پڑھا جائے، قرآن مجہول کا صیغہ پیسو وائس، مجہول کا صیغہ. جب قرآن پڑھا جائے، کون قرآن پڑھے؟ اللہ فرماتا ہے جب قرآن پڑھا جائے فاستمعوا لہ، کان دھرو، وانصتوا، لب بند کرو، لعلکم ترحمون. تاکہ تم پر اللہ کی رحمتوں کی بارش نازل ہو جائے. قد توضیح الکلام. صحابی رسول ہے، اور صحابی جب قرآن کی تفسیر کرے، امام حاکم کہتے ہیں تفسیر الصحابی مسند عندہما. صحابی کی تفسیر رسول اللہ کی تفسیر گنی جاتی ہے بخاری اور مسلم کے نزدیک. صحابی رسول تفسیر کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود ارشاد فرماتے ہیں، ایک آدمی سرکار عبداللہ ابن مسعود نے نماز پڑھائی، کچھ لوگوں نے پیچھے پڑھا. فرمایا اما آن لکم ان تعقلوا، اما آن لکم ان تفہموا. اور تمہیں ابھی تک عقل نہیں آئی، اور تمہیں ابھی تک سمجھ نہیں آئی، تمہاری کھوپڑی میں بات نہیں آئی. جب امام قرآن پڑھے تم چپ رہو، کیونکہ یہ آیت مقتدی کے بارے نازل ہوئی ہے. صحابی رسول فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود ارشاد فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں، آپ کے ارشاد الحق عصری صاحب کہتے ہیں اس اثر کی سند حسن. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں مومن کو ویسے گنجائش ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اس کی مرضی سنے یا نہ سنے، لیکن جب امام کے پیچھے کھڑا ہو جائے تو ہو جائے، خواہش نہیں. اب اس کے لیے حکم ہے کہ چپ کر کے کھڑا ہو. سنتے پڑھ سکتے ہیں صبح کی. سنیں، ایک منٹ خاموش ہے. آپ اپنے مناظر دیکھیں، آپ خاموش کریں اس کو. یہ مولوی صاحب کی کھوپڑی میں تو عقل ہے نہیں. حکم ہے مقتدی کو، امام پڑھا رہا ہے فجر کی نماز اور اس نے آن کے پیچھے سنتیں شروع کر دی، وہ مقتدی بن گیا نہیں. اور جب مقتدی بنے گا پھر اس کا حکم آئے گا. نکالو ابن جریر، دو جلیل القدر تابعی حرم مکہ کے اندر بیٹھے ہوئے تھے اور قصاص واز کرنے والا واز کہہ رہا تھا، اس کے اندر قرآن بھی پڑھ رہا تھا، لیکن یہ دونوں آپس میں باتیں کر رہے تھے. ایک دوسرے سے کہنے لگا، اور ایک آدمی آیا کہنے لگا جناب ادھر واز ہو رہا ہے، قرآن پڑھا جا رہا ہے، آپ باتیں کر رہے، سنتے کیوں نہیں؟ وہ باتیں کا حضرت عطا باتیں کرتے رہے. اس نے پھر کہا، وہ پھر باتیں کرتے، چپ کر کے بیٹھ، یہ آیت صرف مقتدی کے لیے نازل ہو گئی ہے، صرف مقتدی کے لیے. اور سنتیں پڑھنے والا جب مقتدی بنے گا نا اللہ اکبر کہنے کے بعد، پھر اس پر یہ سننا واجب ہوگا. فان سے تو پھر اس کے لیے حکم ہے بخاری سے اپنے ہونٹ بند کر لے. صحابی رسول کی تفسیر ہے، اللہ کا فرمان ہے. میں نے نبی پاک علیہ السلام کی حدیث آپ کو پڑھ کے سنائی، البانی صاحب کی تصدیق دکھائی. انما جعل الامام لیتم بہ، امام بنایا ہی اس لیے جاتا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے. فاذا کبر فکبروا، امام جب تکبیر کہے تم بھی تکبیر کہو. فاذا قرأ فانصتوا، جب قرآن پڑھے چپ کر جاؤ. یہ اصل میں اذا قرئ القرآن، جب قرآن پڑھا جائے، یہ مقتدی کو سورۃ فاتحہ پڑھنے سے منع کرنے کے لیے نہیں آئی. آپ نے ایک بھی حدیث نہیں دکھائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھنے کے لیے ہی آئی ہے. کہاں اس میں مقتدی کا لفظ ہے؟ دکھائیں گے آپ اس میں سے مقتدی کا لفظ اس میں سے دکھاؤ کہاں ہے؟
اس لیے مفتری کا اس میں کوئی لفظ نہیں ہے. اس میں انصتوا عن الکلام، بات کرنے سے رک جاؤ. اس لیے یہ باتیں کرنے سے جو پیچھے آ کے باتیں کیا کرتے تھے. دیکھیے یہ سورت اذا قرئ القرآن سورت اعراف کی سورت ہے، اور سورت اعراف مکہ میں نازل ہوئی ہے. مکہ کے اندر بخاری شریف کے اندر ہے. لوگ نماز کے اندر باتیں کیا کرتے تھے. تو یہ اس آیت نے تو لوگوں کو نماز کے اندر باتیں کرنے سے بھی نہیں روکا، چہ جا کے امام کے پیچھے سورت فاتحہ پڑھنے سے یہ روکتی، یہ نہیں روکا. اس لیے جب مدینہ میں آئے، حدیث میں ذکر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت تھی قوموا للہ قانتین، خاموش ہو کے کھڑے ہو جاؤ، نماز میں ادب کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. تو باتیں کرنے سے اس آیت نے آ کے روکا ہے، نماز پڑھنے سے اس آیت نے آ کے روکا ہے. قوموا للہ قانتین نے اذا قرئ القرآن فاستمعوا لہ یہ پڑھی جاتی تھی. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں یہ اذا قرئ القرآن مقتدی کو خاص اللہ کا ذکر کرنے سے، سورت فاتحہ پڑھنے سے، اللہ کا نام لینے سے نہیں روکنے کے لیے آئی. لوگ پیچھے سے آوازیں دیتے تھے، کلام کرتے تھے، باتیں کرتے تھے. جی یہ کتاب القراءت امام بیہقی ہے. جی بنیاد الطالبین میں تو یہ ہے، وہاں تو آپ کا بھی ان کا معاملہ ختم ہو جاتا ہے. قراءت سورت فاتحہ قراءت فرض ہے اور یہ رکن ہے، اور سورت فاتحہ کے چھوڑنے سے نماز باطل ہو جاتی ہے. پیر عبد القادر جیلانی سنتے یار باتیں سن لینا، پہلے بات سن لے، پہلے بات کریں. آپ چپ رہے، آپ چپ رہے نا. دکھاؤں گا کتاب، دکھاؤں نہیں دکھاؤں گا. یہاں سے آ کے ادھر آ کے دیکھیں، ادھر یہاں کے دیکھو کتاب آپ وقت آپ کو دکھانا، یہاں دکھاؤ سورت فاتحہ. سنو آپ کے پیر جس کے سنے نا بات، اب میں دکھاتا ہوں، ابھی دکھاتا ہوں سورت. یہ دکھائیے اس کو، یہ سبق نکال کے کتاب اگر بھیجو ڈنڈی ماری ڈنڈی ماری سنو اس کتاب کی ڈنڈی ماری سنو بات سنو مولانا. کتاب دیں آپ ہمیں. سارے چپ کریں جب میں بات کتاب القراءت بیہقی دا حوالہ دے رہے سن تے ہن ہاتھ وچ گنیا سے پڑھی. دیکھو جھوٹ بول رہے ہیں یہ. سنو جس کے نام کی 11ویں کھاتے ہو، جس کے نام کی 11ویں کھاتے ہیں وہ پیر ہے جس کے نام کی آپ 11ویں کھاتے ہیں. فاتحہ کی قراءت فرض ہے، یہ رکن ہے، اس کے چھوڑنے سے نماز باطل ہے. کے لیے دکھاؤ، ابھی اس میں سے نکال کے دکھائے تمہیں، اسی میں سے مقتدی کا حکم ہمیں دکھائے. لا ذرا کوئی ہو بنیاد الطالبین بھیجو نا ادھر. بات یہ ہے، سورت فاتحہ کی بات ہے. کوئی ہو نمازی ہے، وہ نمازی ہو، امام ہو، مقتدی ہو، کوئی شخص ہو، یہ عام حکم ہے. سورت فاتحہ کی قراءت فرض ہے اور یہ رکن ہے، اور رکن جو ہے جو توڑنے و چھوڑنے اس کو سورت فاتحہ کے چھوڑنے سے نماز باطل ہو جاتی ہے. یہ آج جو آپ پڑھ رہے ہیں یہ نماز کے اندر قراءت روکنے سے، سورت فاتحہ کے یعنی سورت فاتحہ سے روکنے کے لیے نہیں آئی. لوگ باتیں کرتے تھے، باتوں کے روکنے سے یہ آئی ہے کہ نماز کے اندر باتیں نہ کی جائیں. تو اس لیے آپ یہ کہتے ہیں کہ نماز کے اندر قراءت دو قسم کی ہے. ایک سورت فاتحہ کی قراءت ہے، جیسا کہ صحیح حدیث ہے، آپ سنتے نہیں بات. یہ ہے فلا یقرأن احد منکم شیئا من القرآن اذا جہرت بالقرآن الا بام القرآن. کتاب سن تو لینا، ترک اتنی ہے. یہ حدیث کی کتاب ہے. سند پڑھے ذرا، سند اس کی. میں سند پڑھتا ہوں. سند پڑھے اس کی. ترجمہ تو کرنے لوگوں کو سننے تو دیا کریں. سند پڑھے، سند اس کی بغیر سند کے نہیں پڑھنے دوں گا. میں جو بات کر رہا ہوں آپ کو کیسا حق ہے کہ آپ شروع کریں؟ مجھے بات کرنے دیں. سنیے حدیث ہے، پہلے حدیث لفظ سن لیں، پہلے سند، پہلے سند. پھر کہیں کہ ٹائم ختم ہو گیا. آج سند میں یہودیوں والی روایتیں پڑھتے ہیں آپ. رجال الثقات جس کو آپ نے صحیح آپ کہا، حدیث پڑھے، سند پڑھے اس کی. میں ابھی رجال الثقات ابھی میں میزان الاعتدال کر کے مرنے نہ پڑے رجال الثقات کلهم. آج سند پڑھے اس کی. آپ اس کی سند لکھی ہوئی ہے، پڑھے آپ اوپر اس کے. دیکھیے نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. میں نے قرآن پاک کی آیت پڑھی تھی، مولوی صاحب پہلے کہنے لگے یہ آیت کریمہ تو نماز میں کلام کرنے سے بھی نہیں روکتی. پھر کہنے لگے کہ یہ آیت کریمہ جو ہے یہ تو لوگوں کو کلام کرنے سے روکنے کے لیے. مولوی صاحب ایک گل تو کھلو جاؤ. ہم کہتے ہیں کہ کلام بھی منع، قرآن پڑھنا بھی منع. اللہ فرماتا ہے اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قرأ فی صلاۃ المکتوبۃ فقرأ اصحابہ وراءہ فقالت علیہ قال فنزل القرآن واذا قرئ القرآن
فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرض نماز کے اندر قرآن پڑھا, پیچھے آپ کے صحابہ نے مقتدیوں نے بھی قرآن پڑھا, مخالفت ہو گئی. نبی پاک کے ساتھ جب مخالفت ہو گئی, منازعت ہو گئی, رب نے قرآن کی آیت نازل کی, اذا قرئ القرآن. او مقتدیوں, جب تم قرآن سنو امام کا کان دھرو, چپ رہو, ہونٹ بھی مت ہلاؤ. بخاری سے پڑھا. مولوی صاحب جواب کون دے گا؟ اس روایت کی سند بھی صحیح ہے. اگر مجھے کہو تو سند ابن جریر سے بھی پڑھ کے دکھا دو. کہنے لگے یہ 11ویں دیتے ہو پیران پیر کی. مولوی صاحب ذرا کٹ ہے غنیت الطالبین, کٹ غنیت, دے مجھے ذرا, ٹھہرو ایک منٹ ذرا, دے مجھے غنیت الطالبین. پہلی بات سنو, غنیت الطالبین غوث پاک کی کتاب نہیں ہے. فتاوی رضویہ اٹھا کر دیکھو. آپ انکار نہیں کر میں کرتا ہوں انکار اس کا, ایک بات, لیکن اس کے باوجود میں کہتا ہوں اب کھلی رہنے دو غنیت الطالبین. اسی غنیت الطالبین کے اندر لکھا ہے اور امام قرآن پڑھے تو مقتدی چپ کرے. اسی کے اندر لکھا ہے, اسی کتاب کے اندر. فاتحہ کا کہاں ہے؟ فاتحہ کی بات کریں گے. ٹھنڈی بات کیا تم مجھے اسی تمہارا کیا خیال تھا؟ اور میں باقیوں کی ساری چوریاں جانتا ہوں, مجھے پتا ہے. اور باقیوں نے یہ غنیت الطالبین سمائی کراچی سے, اس کے اندر 20 تراویح لکھا تھا, انہوں نے جھوٹ بولا. 8 تراویح انہوں نے ترجمہ شائع کیا. یہ اتنا بڑا فراڈیہ ہے. اسی سانگرا ہل کی اسی مسجد سے الادب المفرد کتاب چھاپی گئی, اسی مسجد سے, باغ والی مسجد سے. اس میں حدیث تھی, صحابی رسول کا پاؤں سن ہو گیا, انہوں نے کہا یا محمد. کوئی چھاپنے والوں نے اور یہاں ہی کھا گیا حدیثوں کے چوروں. اور غنیت الطالبین میں بھی تم چوری کرتے ہو. نکال کے بتاؤ اسی غنیت الطالبین میں سے کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی پیروں کے پیر نے کہا ہو امام کے پیچھے سورت فاتحہ پڑھو. ذرا کٹا مولوی صاحب, روپیہ 10,000 انعام اور 10,000 انعام. سنو, مولوی سعید اسد کے ساتھ مناظرہ ہے اور جنگل میں نہیں پھر رہا ہے, اور تمہارے بڑوں کو ہم نے کڑاکا نکال دیا. مولوی صاحب تم کیا چیز تھے؟ سنو, میں نے حدیث پڑھی تھی ابو داؤد سے کہ ابو داؤد کے اندر حدیث موجود ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے جب یہ ارشاد فرمایا مالی انازع القرآن, اور حق میرا قرآن پڑھنے کا, مقتدیو تم کیوں پڑھتے ہو؟ سرکار کے فرمانے کے بعد صحابہ نے امام کے پیچھے جہری نمازوں میں قرآن پڑھنا چھوڑ دیا تھا. آپ نے اس کا جواب نہیں دیا, جواب نہیں دیا. میں نے حدیث پڑھی تھی اذا جعل الامام, یہ دیکھو, اور ٹھہرو آپ چپ کرو, انما جعل الامام لیؤتم بہ, امام بنایا اسی لیے جاتا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے. فاذا کبر فکبروا, جب امام تکبیر کہے تم بھی تکبیر کہو. فاذا قرأ فانصتوا, اور جب قرآن پڑھے تم چپ کرو. جواب کون دے گا؟ مولوی صاحب, میرا اسی مہینے اسی سال کی 11 جنوری کو مناظرہ ہوا تھا, 13 جنوری کو پنڈی میں آپ کے طالب شاہ کے ساتھ, اور مناظرہ کے بعد صدر مناظر لڑے تھے آپ نے, تو میرا خیال ہے آپ نے بھی بعد میں لڑائی کی. بالکل میں سانو چھتر پھرنے نے ادھر میں لگا, اور میں کٹاپا پھیریا سی صدر نو کہ تو مناظرہ گڑبڑ کیتا, ہن تانوں ویکھنا بنتی کی تواڈے نال, ایڈا کو غیر میں بھی جاؤں گا. ابھی میرا وقت ہے, ابھی وقت ہے میرا, ابھی وقت ہے میرا, ابھی بتاؤں گا. ٹپن دے جاؤ, ٹپن کی عادت جدی ہوندی ہے, ٹپنی اپنی باری میں آپ جتنا مرضی ٹپے. میں نے حدیث پڑھی, ارواء الغلیل نکالی میں نے. میری بات سنیں, میرا خیال ہے جو ہے نا یہ کسی طرح تک نہیں پہنچے گا. یہ فرضیہ ثابت نہیں کر سکیں گے نا. یہ کتنی بے ایمانی کی ہے. یہ کیا کہتے ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں, قسم کھا کے بتا سکتے ہیں. میں نے کب کہا نبی پاک کے الفاظ ہیں؟ یہ میں نے کہا ابو داؤد کے اندر الفاظ ہیں. مولوی صاحب یہ ٹیپ ریورس کر لو, ٹیپ ریورس کر لو. میں نے اگر کہا ہو کہ نبی پاک کے الفاظ ہیں تو میں شکست کھا گیا, لیکن تم روز بول رہے ہو. راوی کہتا ہے بھائی ٹائم ان کا ہے, بھائی یہ ٹائم تو ان کا ہے. انہوں نے مجھے مخاطب کیا, میں نے
نہیں بہت سارے کھڑے ہو جاتے بولنے کے لیے, ہم نہیں بول سکتے. ہم بول رہے ہیں, ہم سے بول رہے ہیں. جب ہم کھڑے ہو جاتے ہیں تو ہم بول رہے ہیں. اللہ کے فضل سے ہم جو بولنے والے ہیں آپ ان کے سامنے بول رہے ہیں. فرماتے ہیں یہ فنتا اللہ صلی کلام, یہ فنتا اللہ صلی کلام, فنتا اللہ سو لوگ بعد آگے قرات کرنے سے. یہ امام زہری کا کلام ہے. امام زہری نے بھی سب کو دیکھا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کسی سے سن سنا کے کہا, اصل میں قرات سے بند کیا ہے, مطلقاً قرات سے بند کیا ہے. میں نے پہلے کہا ہے کہ حدیث کے اندر ذکر موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شام عشاء فجر کی نمازوں میں جب میں قرآن پڑھوں تو سورۃ فاتحہ کو کچھ نہ پڑھا کرو. باقی قرات تو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دی ہے. اس لیے یہ دیکھو حدیث کے اندر موجود ہے. حدیث ضعیف ہے آپ نے جو پڑھی تھی. نہیں, یہ دیکھو صحیح, بالکل صحیح حدیث ہے. یہ میں نے صحیح حدیث پیش کی ہے. هذا اسناد صحیح. یہ دیکھو اسناد فلا رجال ثقات كلهم اسناد, هذا اسناد صحیح حسن, سند صحیح ہے. آپ ہم کا انکار کریں اس کا, حدیث صحیح ہے. دیکھو اس کی سند امام دارقطنی ہے. میں دیکھ کے واپس دے دیں. صحیح وہاں لکھا ہوا ہے. اس کے رجال جو ہے صحیح ہے بالکل, اور آپ انکار کر رہے ہیں, سیدھے طور سے کام لے رہے ہیں. رجال وہ صحیح ہوتا ہے تو اس لیے یہ صحیح ہے. اور پھر آپ نے کچھ جواب نہیں دیا. مسلم شریف کی وہ حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نماز ہے. آپ اپنے لوگوں کو نہیں بٹھا رہے. یہ نماز ہے, بیٹھ جائے. یہ مسلم شریف کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ قدسی حدیث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, یہ فرمایا کہ نماز جو ہے قسم تو صلاۃ بینی و بین عبدی, نماز کو میں نے اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا تو آدھی. اور پھر وہاں فاتحہ کا ذکر کیا گیا ہے. سورۃ فاتحہ کو نماز کہا ہے اللہ تعالیٰ نے, اور آپ سورۃ فاتحہ لوگوں کو پڑھنے نہیں دیتے, اس لیے لوگوں کی نمازیں برباد ہو رہی ہیں. تو آپ نے یہ سبق دے دیا, گھر سے آئیں اور پیچھے خاموش ہو کے چلے جائیں, جائے کہ اللہ کا ذکر نہیں کرنے آئے, اللہ کی نماز نہیں پڑھنے آئے. حدیث میں ذکر ہے مناجات کے لیے آئے ہیں. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا رفاع بن رافع سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, ان سے فرمایا تھا نماز تو ذکر ہے تسبیح کا, تکبیر کا, قرات قرآن کا. ایک آدمی نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے تو اس لیے زہری کا کلام آپ پیش کر رہے ہیں. کہاں نہیں وہ نہیں خیر کلام نہیں, وہ یہ میں نے زہری کا کلام پیش کیا تھا کہ یہ زہری کا کلام ہے. آپ زہری نے نبی وسلم کو دیکھا نہیں, اور اس کے مرسل روایتیں جو ہیں زہری کے وہ بھی قابل قبول نہیں ہے, اتنی اہمیت نہیں رکھتی ہیں. اس لیے زہری کے کلام سے آپ بند کر رہے ہیں. تو اس لیے حدیث میں صحیح حدیث ہے, آپ اس کو ٹھکرا رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو, یہ صحیح حدیث ہے. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سورۃ فاتحہ جب شام عشاء فجر کی نمازوں میں قرآن پڑھوں سوائے سورۃ فاتحہ اور کچھ نہ پڑھا تو قرات تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دی. سورۃ فاتحہ ضرور پڑھنی ہے, اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی. ہاں میں ابھی کرتا یہ صحیح ہے کہ غلط ہے؟ یہ صحیح ہے کہ غلط ہے؟ پڑھتا ہوں ابھی. ایک اور حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تفروا الا بفاتحۃ الکتاب فانه لا صلاۃ لمن لم یقرأ بها. اس کے علاوہ اس کی تاریخ میں دوسری ہے, جب میں شام عشاء فجر کی نمازوں میں پڑھا کروں سورۃ فاتحہ کے سوا کچھ نہ پڑھا کرو. لا صلاۃ الا ابو شریف ہے, ابو شریف لا صلاۃ الا فاتحہ الا لمن یقرأ. جو شخص سورۃ فاتحہ نماز میں نہیں پڑھے گا اس کی نماز نہیں ہوگی. رسول اللہ بار بار فرماتے ہیں اس کی نماز, خواہ مفتی ہو, امام ہو, قاری ہو, کوئی شخص جو سورۃ فاتحہ نہیں پڑھے گا اس کی نماز نہیں ہوگی. اور آپ یہ فتویٰ دے رہے ہیں, سب مفتیوں کو کہہ دیا تم آؤ گھر میں آ کے ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. مولوی صاحب نے دار قطنی سے روایت پڑھی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ کے علاوہ کچھ نہ پڑھا کرو. مولوی صاحب سے بار بار مطالبہ کرتا رہا کہ اس کی سند پڑھو. مولوی صاحب سند نہیں پڑھی, آگے پڑھتے تھے سند نہیں پڑھتے تھے. نافع بن محمود کون ہے جناب, ذرا بتائیں نا اس کو. نافع بن محمود کون ہے؟ نافع بن محمود مستور. یہ دیکھو تقریب التہذیب ہے, صفحہ 519 ہے. اور اس کے بعد یہ دیکھیں ابو داؤد شریف سے جو آپ نے حدیث پڑھی, میں نے کہا ضعیف, یہ مجہول ہے, مجہول تہذیب التہذیب ہے, اور مجہول راویوں کی روایتیں پڑھتے ہو. آپ کے ابا جان, آپ کے قبلہ و کعبہ ناصر الدین البانی یہ ابو داؤد کی دونوں حدیثیں لکھ کر کہتے ہیں ضعیف. آگرہ کرو جی, کیمرہ مارے ہو. ضعیف, یہ ہے ضعیف, یہ دیکھو ضعیف حدیث, ضعیف
حدیثیں پڑھ کر آپ کا مدعا ثابت نہیں ہوتا. اور میزان الاعتدال دیکھو, اس کے اندر لکھا ہے حدیثہ معلل, اس نافع بن محمود کی حدیث ضعیف ہے. اب سنیے یہ پڑھ رہا ہوں آپ کے شیخ الاسلام, آپ کے ابن تیمیہ کا فتاوی, کہتے ہیں والذین اوجبوا القراءۃ فی الجہر احتجوا بالحدیث الذی فی السنن عن عبادۃ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا کنتم ورائی فلا تقرؤوا الا بفاتحۃ الکتاب فانه لا صلاۃ لمن لم یقرأ بها وهذا الحدیث معلل. یہ حدیث ضعیف ہے. آپ کے بابا جان کہتے ہیں, آپ کے پردادا جان کہتے ہیں ان دا ائمۃ الحدیث, حدیث کے بڑے بڑے اماموں کے نزدیک بے امور کثیرۃ, اور بہت سی وجوہ ہیں جن کی وجہ سے یہ حدیث ضعیف ہے. ضعفہ احمد وغیرہ من الائمۃ, امام احمد نے اس کو ضعیف قرار دیا اور دوسرے اماموں نے ضعیف قرار دیا. اور مولوی صاحب روند بیٹھ جاؤ, میری باری ہے. کہتے ہیں زوری کا کلام ہے, اور چلو زوری کا کلام صحیح, لیکن ذرا آپ اپنے ابا جان کا بھی کلام تو سنتے جاؤ. حافظ ابن تیمیہ کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ حاذا اذا کان من کلام الزہری فہو من عدل الدلائل, اور زوری کا بھی کلام ہو تو دلیل بہت بڑی ہے, کیونکہ زوری تھا تابعی, اس نے دیکھا صحابہ کو. زوری کہتے ہیں صحابہ نے جب سے نبی پاک نے فرمایا اور قرآن پڑھنا میرا حق ہے, مقتدی کا حق نہیں ہے, اس کے بعد صحابہ نہیں پڑھتے تھے. اور ابن تیمیہ پڑھ رہا ہوں, اور جلد 23 پڑھ رہا ہوں, سوا 274 پڑھ کے بتا رہا ہوں. مولوی صاحب اس کا جواب کون دے گا؟ میں نے پڑھی. خیر جو بھی اپنی باری پر بولنا, خیر جو بھی آپ کا ٹائم نہیں آیا. میں نے کہا حدیث ضعیف, البانی نے کہا, میں نے کہا میزان الاعتدال میں, آپ کے دوسرے ڈیڈی جان نے کہا, حافظ ذہبی نے حاذا الحدیث معلل, یہ حدیث بیمار ہے اور تگڑی حدیث کوئی نہیں ہوگی تو اور فرضیت ثابت کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے آپ لوگ. اس حدیث کا ایک راوی ہے محمد بن اسحاق, پتہ ہے کون ہے وہ, اور جانتے ہو کون ہے؟ اچھا وہی ہے, وہی ہے, وہی ہے. میں ابو داؤد سے سند پڑھ کے دکھاتا ہوں, نکالو ابو داؤد. اس کے اندر ہے ان محمد ابن اسحاق, اور محمد بن اسحاق سے ہے. محمد بن اسحاق کون ہے؟ امام مالک کہتے تھے انظروا الی دجال من الدجاجل, اور بڑا دجال تھا. یہ کہاں ہے؟ یہ سنو کون سا؟ میزان الاعتدال میں. بیٹھ جا, بیٹھ جا. ابو داؤد, ابو داؤد, ابو داؤد, ابو داؤد دو مجھے, دو مجھے ابو داؤد, دو مجھے ابو داؤد. اب باری میری ہے. آپ کی باری نہیں ہے, باری میری ہے, اب باری میری ہے. روز مارے, بہت ٹائم نہیں ختم ہوا میرا بھی. جو ٹائم آپ نے گڑبڑ کیا وہ ٹائم میرا ہے. ان کو بٹھاؤ, میں بٹھاؤ ان کو, بٹھاؤ ان کو. صاحب میں کہہ رہا تھا, اور ٹھہر جاؤ, میری بات ختم ہونے دیں. آپ جو روز مارتے ہیں بولتے ہیں درمیان میں. سونو, حافظ ابن تیمیہ کہتے ہیں, حافظ ابن تیمیہ کہتے ہیں وہ اگرچہ زوری کا کلام ہے لیکن زوری کو معمولی آدمی ہے. زوری وہ ہے جس نے صحابہ کو دیکھا. فتاوی ابن تیمیہ جلد 23 صفحہ 274. اور زوری صحابہ کو دیکھنے والا, صحابہ کی روایت بیان کرنے والا. زوری بخاری کا راوی, زوری مسلم کا راوی, زوری سیاست کا راوی, جلیل القدر تابعی. وہ بیان کرتا ہے کہ صحابہ نے جب سرکار نے کہا تھا قرآن پڑھنا میرا حق ہے, مقتدی کا نہیں, صحابہ نے بعد میں پڑھنا چھوڑ دیا تھا. میرا جواب چھوڑ دے گا. اپنے ٹائم کیپر کو پوچھو. ٹھیک ہے جی, سارے میں ضائع ہوتا سر. ٹھیک ہے, ٹائم دے دیتے ہیں. بھائی چھوڑنا بچانا شروع کر دیں, بات بھی کر دیا کرو. آپ نے کہا ہے امام ذہبی نے اس کو کہا ہے یہ ذکر راوی نہیں. یہ دیکھو امام ذہبی ہے, امام ذہبی کی کتاب ہے یہ الکاشف. اس میں لکھتے ہیں نافع بن محمود المقدسی ان عباس بن سامت ان مقول و حرام بن حکیم ثقۃ. یہ ذکر راوی ہے.
शिकारा भी है, ये देखो जी, आप देख लीजिए, शिकारा भी है नाफी बिन महमूद। आप इसको जो है इस पर बोतान लगा रहे हैं। एक सुनिए, आप बात जारी रखे, आप दरमियान में फिर पूछते हैं, फिर आपको बोलना पड़ता है। आप अपनी तकरीर को कंट्रोल के साथ जारी रखें। मैंने फिर ये कहा है, आपने कहा इसमें मोहम्मद बिन इसहाक रावी, ये यहाँ से हदीस शुरू किया है कि फरमाया फला तकरबु शैअन मिनल कुरान मिल कुरान। इस हदीस में आप ही मोहम्मद बिन इसहाक निकाल के दिखाएं, इसमें तो है नहीं मोहम्मद बिन इसहाक दज्जाल कज़्ज़ाब का। जब तेरे घर की बात करें, सुनो, और जब तेरे घर की बात करें, आपने कहा है कि चोरी का जो सरका जो चोरी करते हैं 10 दिन की चोरी करे तो उसका हाथ काटा जाए। ये निसाब सरका की जो हदीस है, इसमें मोहम्मद बिन इसहाक आता है। जब तेरे घर की बात करें उस वक्त तो ये मुत्तकी परहेज़गार वलीउल्लाह बन जाता है। जब किसी और की बात करें उस वक्त ये नेक और मुत्तकी दज्जाल कज़्ज़ाब बन जाता है। और फिर तिरमिज़ी में हदीस आई है, उसमें ये है अस्फ़िरू बिल फज्र फ़इन्नहु आज़मुल अजर, दिन चढ़े अस्फ़िरू बिल फज्र फ़इन्नहु आज़मुल अजर, नमाज जो है रोशनी करके पढ़ो, इसमें मोहम्मद बिन इसहाक है। आप इसको तस्लीम करते हैं। जब आपके हक की बात कहे फिर मुत्तकी परहेज़गार वलीउल्लाह, अब किसी के हक में बात कहे फिर वो दज्जाल कज़्ज़ाब और झूठा, खुदा का खौफ कर कुछ। इसलिए ये सिका पहले ये बात साबित करें। मैंने कहा है कि सिका, ये सिका रावी है, ये देखिए ये सिका रावी है, आप इसको तस्लीम करके सिका है। चलो किताब का नाम और सफ़ा बता दें। काशिफ है किताब का नाम, सुनो, ये 174 है। नस्बुर्रहमान में लिखा है इब्ने साहब अक्सर वाला तौसीक ही मिम्मन वसक़हुल बुखारी, इमाम बुखारी ने इसकी तौसीक की है। और दूसरे रवाह अपने विशाल ये है जी, हाँ, इमाम ज़ैली हनफी है, उसने इसकी तौसीक की है। मोहम्मद बिन इसहाक, इसीलिए कि हनफी भी इसकी हदीसें लेते हैं। जब आप खुद इसकी हदीसें लेते हो, झुटलाने का क्या मकसद है आपका? नहीं लेते आप। 10 दिन की हदीस जो है कि 10 दिन चोरी का निसाब जो है वो 10 दिन में से कम में हाथ ना काटा जाए, और आप इसी हदीस को लेते हैं। मोहम्मद बिन इसहाक के रावी हैं जी, और हिदायत में लिखा हुआ है ये। और इसी तरह जी, और फिर आप बातें करते हैं इसके इमाम ज़ोहरी की। देखिए ज़ोहरी की मुरसल बातें जो हैं वो किसी काम की नहीं होती। ज़ोहरी जो है कोई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबी नहीं है, उसके मुतालिक भी लिखा है। ये तदरीब रावी है, देखिए अस्माउर रिजाल की ये किताब है अपना उसूल हदीस की। अल आशरफी मरासील आखिर ज़कर ज़ोहरी बिजामी, अभी आते हैं गैर मरासील ज़ोहरी काला इब्न मईन यहया बिन सईद रज़ियल्लाहु ले साहब शैन। ज़ोहरी की मुरसल बातें किसी काम की नहीं, और आप उससे किरात को बंद करें। फिर किरात की बात मैं कहता हूँ, सूरत फातिहा पर उसकी हदीस दिखाओ, एक भी कोई सही हदीस ईमानदार से बताएं तो सूरत फातिहा पढ़ने की किरात आप किरात की बातें करते। मैं कहता हूँ सूरत फातिहा फर्ज है, सूरत फातिहा के। और फिर जारी सिरी नमाजों के अंदर तो इमाम जी सूरत फातिहा की नमाज पर, सूरत फातिहा नमाज में फर्ज है। जब तक सूरत फातिहा नहीं पढ़ेगा नमाज कतई नहीं होगी, याद रखें। हनफी की किताब है, इसमें लिखा हुआ है ये तौसीक मोहम्मद बिन अल-हक को इब्ने इसहाक के बारे में यह तौसीक ये सिका रावी है। मानो के लान मालिक लम यसबुत, इमाम ये हनफी कह रहा है इमाम मालिक ने जिस पर जिरा की है ये वो साबित नहीं हो सकी। वला साहब आप दज्जाल साबित कर रहे हैं उसको। वला साहब रसूलुल करीम वाला आलिही व सहाबिही अजमईन। मौलवी साहब बैठो आराम नाल। आखिरी जजमेंट सही की होती है, बड़े हदीस का की है, ये आप शेर में दिखाए। अब आप भी मेरा टाइम खाएंगे। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ये वहाबियों की पुरानी आदत है कि ये हमेशा आखिरी तकरीर में दिया करती है। मुनाज़रा क्या 6 बजे तक, अब मेरे 5 मिनट बाकी है, लेकिन मुझे बोलने नहीं देते। ये वहाबियों का फतवा है, फतवा उलमाए हदीस। इसके अंदर लिखा है मोहम्मद बिन इसहाक हुज्जत नेस, मोहम्मद बिन इसहाक हुज्जत नहीं है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, मैंने मुतालबा किया था मौलवी साहब
قرآن کی ایک آیت پڑھ کے بتائیں کہ مقتدی کے لیے سورۃ فاتحہ فرض ہے. مولوی صاحب نہیں پڑھ سکے. میں نے کہا تھا ایک حدیث پڑھ کے دکھائیں. مولوی صاحب نہیں پڑھ سکے. میں نے پڑھ کے سنایا. اذا قرأ فانصتوا. جب امام قرآن پڑھے تم چپ رہو. مولوی صاحب اس کا جواب نہیں دے سکے. میں نے کہا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا حق میرا تھا. اللہ
الذي تنحل به العدو وتخرج به الكرب وتنضاد به الحوائج وتنار به الرغائب وحسن الخواتيم. آمين. الغمام بوجهه الحسين الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين. كل لمحة ولحظة وحين إلى يوم الجزاء والدين برحمتك يا أرحم الراحمين.
کیمرے والی تو ہم کیا ہوئی تک ہوئی نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. حضرات محترم، میں زندہ دلانے سانگلہ ہل اور اپنے غیور سنی بھائیوں کو سانگلہ ہل کے عظیم الشان مناظرہ میں وہابیوں اور نجدیوں کی ذلت آمیز شکست پر مبارکباد پیش کرتا ہوں. آپ کو مبارک ہو کہ آج شیر پیش اہل سنت علامہ مفتی محمد عنایت اللہ رحمت اللہ علیہ کی روح مسرور ہے. آج مناظر اعظم مولانا محمد عمر صاحب سروی رحمت اللہ تعالی علیہ کی روح خوش ہے. آج شیر پیش اہل سنت مولانا حشمت علی صاحب لکھنوی حاضرین محترم، آج علامہ ابو الحسنات علامہ عبدالغفور ہزاروی حضرت محدث اعظم پاکستان حضرت اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ کے عقیدت مندوں کو اللہ نے عزت و ابرو عطا فرمائی اور اس بارگاہ سانگلہ ہل میں عظیم الشان فتح عطا فرمائی. اس عظیم الشان کامیابی پر میں اپنے تمام سنی بھائیوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. حاضرین محترم، آپ اس مناظرے کی ویڈیو کلپس دیکھیں گے اور اس کی آڈیو کیسٹیں سنیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ ہمارے مناظر اہل سنت شیر پیش اہل سنت علامہ پروفیسر محمد سعید احمد اسعد اور شیخ الحدیث والتفسیر مفتی اعظم علامہ مفتی محمد اشرف صاحب قادری مدد اللہ علی، آپ نے اس زوردار طریقے سے اور اس جاندار طریقے سے مناظرہ کیا ہے کہ مخالفین کسی ایک بات کا بھی جواب نہ دے سکے. کسی ایک بات کا بھی جواب نہ آیا اور بات بات پر جھوٹ بول رہے تھے، بات بات پر جھوٹ بول رہے تھے. اللہ اہل سنت و جماعت کی لاج رکھ دی ہے اور آج اہل سنت کے سر فخر سے بلند ہے. یہ دعا کریں کہ اللہ ان ہمارے حاضرین کا ہمارے سروں پر داغ بڑھائے کے لیے آپ کے من کو بڑھانے کے لیے ہم ان کے ساتھ ہیں. آپ جیسے مفتی اشرف قادری صاحب شیخ الحدیث والتفسیر اور شیر پیش اہل سنت آپ چڑھا رہی ہے. آپ قدم بڑھائے جہاں آپ کا پسینہ گرے گا سنی کے بچہ بچہ بنا ہوگا. آپ اندازہ فرمائیں جتنے پہلے بات کی ہوئی تمام مارکوں میں ہمارے قادرین کو اللہ نے فتح فرمائی اور آج مار کا انسان ہے کی تاریخ ہے، ایک تاریخی دن ہے اور یہ تاریخی دن آپ کو مبارکباد کرتے ہیں. اور اس کے لیے آپ کو محنت سے کام کر رہا ہے اور کے تاریخوں کے لیے آپ نے قربانی دی ہے اور آپ نے اپنے مسئلے کو کھول کے لیے اپنی صلاحیتیں اور زندگیاں مدد کرنی ہے. آج آپ کے لیے صحیح صاحب نے اور مفتی محمد صاحب حاضر ہیں اس گرام نبی اور اس بہادری کے ساتھ اپنی مسجد میں جا کے دارت کے ساتھ بات کی ہے. ایسے بات لیے آگرہ دیکھ کیے ہیں، ایسے دارے چار دیکھ کیے ہیں. ایک بات کبھی جواب نہیں کیا گیا اور
اور آپ لوگوں کو جب ایک قسم کر کے ہلا دو بڑھتی ہوئی ہر اور سب میں اپنے پیغمبر کی کے ہوا اس ختم کے روح جہاں ان کے نام شہر میں رہنے والے عظیم حضور مسلمانوں، آج آپ نے اپنے کانوں سے اس عظیم الشان مناظرہ کی روایات سنی۔ یہ لوگ پہلے بات بات پر ہمیں مسلم کہا کرتے تھے، الحمدللہ 3 تربیت کے حصوں میں شرک کا جنازہ تو نکال کر رکھ دیا۔ ان وہابیوں نے ہمیں چیلنج کیا کہ تمہاری نماز کی نئی نمازیں ٹھیک پڑھو، امام کے پیچھے سورت فاتحہ نہیں پڑھتے ہو۔ میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا ان سے جا کے کہو نماز کی درستگی کا مطالبہ صرف مسلمان سے ہوتا ہے، کافر سے نہیں۔ مزدوروں سے کبھی مطالبہ نہیں کریں گے کہ امام کے پیچھے فاتحہ نہ پڑھو، مزدوروں سے کبھی مطالبہ نہیں ہوگا کہ رفائی کرو یا نہ کرو، اس لیے کہ نماز کی درستگی کا مطالبہ مسلمان سے ہوتا ہے، کافر سے نہیں۔ میں نے ان سے کہا کہ دیکھیے یہ ہمیں مسلم کہتے ہیں اور ساتھ ہی نماز کی درستگی کا مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کو بہت پہلے لکھ کر دو کہ مولانا احمد رضا خان کے میرے تقریر ہے تو مسلمان لیکن نمازیوں نے لکھ دیا کہ مولانا احمد رضا خان کے میرے تقریر ہے تو مسلمان لیکن نمازیوں نے لکھ دیا۔ نہیں کرنے کی نصیحتوں کے بعد چلتا ختم، اب یا رسول اللہ کہنا ٹھیک نہیں، اب اگر نازل ماننا ہے اللہ کی طرف سے ماننا، سرکار کو نور ماننا، اللہ کی طرف سے مشکل پٹھان ماننا ٹھیک نہیں۔ ہم نے ہم بھائی ماننا، ہم کبھی نہیں کرتے نماز کے مسئلے پر مقابلہ کرنے کا، کیونکہ وہ نبی کو گستاخ سے ناک معلوم کرتا ہے تو تم کیا کرنا تھا؟ امام کے پیچھے سورت فاتحہ پڑھنی فرض ہے اور جو نہیں پڑھتا اس کی نماز برباد، یہ انہوں نے ثابت کرنا تھا۔ میں نے مسلم شریف کر کے دکھائی کہ صحابی رسول کاتب غنی حضرت زید بن ثابت کا فتویٰ تھا کسی نماز میں امام کے ساتھ کسی قسم کی جہاد ہے نہیں۔ نمازیں برباد کیوں نہ درست اللہ تعالیٰ ہے کوئی نماز نہیں آئی۔ صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ایمان کے پیچھے قرآن نہیں پڑھ سکتے تھے، مکہ ایمان مالک بولے ان کی نمازیں درست سے برباد قرآن نہیں ہے، لیکن سورت فاتحہ کا ذکر نہیں ہے، قرآن کا ذکر ہے۔ اگر قرآن میں سورت فاتحہ بھی ہے باقی بھی ایک سو پیرس مختلف ہے، لیکن میں نے سب کے مطالبہ بھی ممنوع ضروری چیز ہے، کل کرنی ہے، تمہاری پتہ ہے اس کے ایک حدیث موجود ہے۔ اپنے رسول حضرت ذاکر بن عبداللہ انصاری کہتے ہیں امام کے پیچھے کسی رکعت میں سورت فاتحہ نہیں،
سکتا ہے یہ سوالوں کا جواب نہیں نہیں مانتا نہیں کرتے باقی کی عقیدہ کتنے ہے اس لیے اللہ جانتا ہے میں میرے رسول پر کھڑا ہوں ماجرا کے بعد اصل بات ہم بچے نہیں ہیں ہم بات سمجھ رہے ہیں آپ جیت رہے باقی
رسیم پر قائم رکھے ان بزرگوں کی عمر دراز کرے یہ حضرت علامہ مفتی افضل صاحب ہے دنیا میں تمہاری دین پتہ ہے تو اگر اللہ ان کا ہمارا دراز علامہ محمد رسول اللہ السلام جی دنیا میں تمہاری دین پتہ ہے اور اگر معلوم سے رہتے کام نہ میں گزار ہوں علامہ سلطان صاحب کا علامہ محمد صدیق صاحب کا ایک شکریہ ادا کرتا ہوں علامہ محمد حنیف صاحب کا مصطفیٰ صاحب کسی کا آپ سب دوستوں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں اور دعائیں کرتا ہوں آج کا گزار محبوب کے رحمت کے لیے ہم جو یاد کرتے ہیں